فتح مانگا کرتے تھے اللہ سے اوپر ان لوگوں کے جو مشرک ہیں. مشرک اور ہے اور اہل کتاب اور ہے. نبی پاک کے آنے سے بھی پہلے جب یہ آپس میں لڑتے تھے، ان کی لڑائیاں ہوتی تھی، مشرکین مکہ کی بھی اور ان کے مقابلے میں یہود و نصارہ کی. اللہ الزام دے رہے ہیں جب ان کی مذہبی لڑائیاں ہوتی تھیں وہ کہتے تھے مشرکین مکہ ہمارا مذہب صحیح ہے، یہ کہتے تھے ہمارا مذہب کیونکہ نبیوں والا مذہب ہے، کتاب اللہ والا مذہب ہے، ہم بالکل سچے ہیں. مشرک کہتے تھے نہیں، ہم باب ابراہیم والا مذہب رکھتے ہیں، ہم حنفاء ہیں، ہم حنیفی ہیں. آپس میں جب یہ لڑتے تھے اس وقت یہ یہودی کیا کہتے تھے؟ اللہم ابعث لنا نبیا، وہ نبی بھیج جس کا ذکر تورات میں آتا ہے، جب آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر ان مشرکوں سے لڑیں گے. انہیں بیچاروں کو پتہ تو نہیں تھا نا کہ 15ویں صدی میں ہمیں اور مشرکوں کو ایک کہا جائے گا. مشرک اور اہل کتاب ایک ہے. انہیں کیا پتا تھا؟ وہ آپس میں لڑتے ہوئے اللہ سے کیا کرتے تھے؟ یستفتحون علی الذین کفروا، فتح مانگتے تھے اللہ سے اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا ابتدائی میں، وہ مشرک لوگ. فلما جاءہم، پس آ گیا جب ان کے پاس وہ تعریف والا پیغمبر جس تعریف کو وہ جانتے تھے. فٹ آ گئی نا اس پہ تعریف جو تورات میں لکھی ہوئی تھی، انہوں نے پتہ ہی کر لیا، معلوم ہی ہو گیا کہ وہی پیغمبر آ گیا. کفروا بہ، کفر کر دیا کس کے ساتھ؟ پیغمبر کے ساتھ. فلعنت اللہ علی الکافرین. اب دیکھو مشرک بھی ہے تو کافر اور اہل کتاب بھی، مگر مشرک کفروا باللہ، تو اہل کتاب کفروا بمحمد. اہل کتاب نے کفر انکار کیا ہے صاف کس کا؟ محمد الرسول اللہ کا. اور مشرکین نے کفروا باللہ، جو الزام لگا کیف تکفرون باللہ، وہ خطاب مشرکین کو تھا. تو ایک فرق یہ بھی ہے کہ مشرک جو ہے وہ سرے سے لا الہ الا اللہ کا منکر ہے، اور جو اہل کتاب ہے وہ محمد الرسول اللہ کا منکر ہے. کافر دونوں ہے. فلعنت اللہ علی الکافرین. آدھی چوتھے اور پانچویں نو دونوں کا تتمہ بن سکتا ہے. بئس ما اشتروا بہ، بہت گندا ہے خریدا ہوا ان کا، بہی بدلے اس کے، جو بیچ دیا ہے انہوں نے بدلے اس کے اپنی جانوں کو. بئس ما اشتروا بہ، بہت گندا ہے جو بیچ دیا ہے انہوں نے بدلے اس کے اپنی جانوں کو. کون سا برا ہے؟ وہ برا یہ ہے مخصوص بالذم، ان یکفروا مخصوص بالذم. بیسا کا مخصوص بالذم کیا ہے؟ ان یکفروا، یعنی بہت گندی چیز ہے جو جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا، وہ لے لیا اور جانیں دے دی. وہ کون سا ہے؟ ان یکفروا، کہ وہ کفر کرتے رہیں ساتھ اس کے جو اتارا ہے اللہ نے. باغیاً مفعول لہو، واسطے بغاوت کرنے کے، اس بات سے بغاوت کہ ینزل اللہ من فضلہ، کہ نازل کرے اللہ اپنے فضل سے اوپر اس کے جس پہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. اللہ کے فضل نے تقاضا کیا ہے کہ محمد پہ نازل کرے نبوت. ان کو یہی حسد کھا گیا نامرادوں کو. فباؤوا بغضب علی غضب، پس لوٹے وہ بغضب علی غضب، غضب پر غضب. پہلا غضب تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کیا. دوسرا غضب محمد اور قرآن کا انکار کیا. باؤوا بغضب علی غضب. اب وللکافرین، اب نس آ گئی ان کے کافر ہونے پر. وللکافرین عذاب مہین،
خاص قسم کے یہ جو کافر ہیں، سازش کرنے والے یہودی، ان کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، شکوہ انواع خمسہ کے بعد ایک شکوہ جس کی 5 وجوہ سے تردید کی جا رہی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا گیا ان کو مان جاؤ اس مسئلے کو جو اتارا ہے اللہ نے، کہنے لگے نؤمن بما انزل علینا، ہاں ہم مانتے تو ہیں پر اس کو مانتے ہیں جو اتارا گیا ہے اوپر ہمارے، اور کفر کر رہے تھے وہ بما وراءہ، اس اپنی تورات ما انزل علینا کے علاوہ انکار کرتے ہیں اس کے ما سوا تمام کا، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ قرآن جس کی طرف ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے وہ تو نرا حق کی حق ہے، مصدقا لما معہم، پہلی وجہ کہ وہ حق ہے، دوسری وجہ مصدقا لما معہم، تصدیق کرنے والا ہے ان کی جو ان کے ساتھ ہے، تیسری وجہ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، اگر تمہارا یہ اعتراض صحیح ہے کہ ہم تو اپنیوں کو مانتے ہیں تو پھر کیوں قتل کرتے رہے ہو تم اللہ کے نبیوں کو پہلے، اگر تم مومن تھے تو۔ چوتھی وجہ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ، ہاں قسمیہ بات ہے، آیا تمہارے پاس موسیٰ کھلم کھلی دلیل لے کر، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو ان کے بعد، حالانکہ تم نے ظلم کیا۔ اگر تم بات مانتے تھے اپنی تورات کی تو یہ کرتوت تم نے کیوں کیے۔ پانچویں وجہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے تم سے وعدہ اور اٹھایا تم پر طور کو، اور کہا تھا ہم نے خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو جو تورات ہم نے دیا تم کو قوت کے ساتھ، وَاسْمَعُوا کہنا مانو، وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا کہنے لگے ہم نے مان لیا، وَأَسَعْنَا مان لیا، وَأَسَعْنَا اور ہم نے نافرمانی کی، تم نے تو اسی وقت یہ کہہ دیا تھا۔ وَأُشْرِبُوا کیوں کہا تھا انہوں نے یہ، اس کی علت یہ ہے کیونکہ پلائے گئے تھے اپنے دلوں میں محبت بچڑے کی، بے کفرہم بچڑے کی محبت کیوں آئی، بسبب کفر ان کے کہ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، تو فرما دے کہ بہت گندا ہے، بہت گندی ہے وہ چیز جو امر کرتا ہے تم کو اس چیز کا ایمان تمہارا، یعنی حق کو چھپانا، ایمان کے خلاف کرنا۔ تمہارا ایمان تو یہ ہے ایمان کے خلاف کرنا، تمہارے اس ایمان نے تمہیں گندا سبق دیا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو مومن تو پھر تمہارا ایمان بڑا گندا ہے، کیوں؟ اس نے جو تمہیں حکم دیا ہے کہ تم قرآن کو ماننے والوں کے ساتھ مخالفت کرو تو تمہارا گندا ایمان ہوا نا۔ اچھا ایمان ہوتا تو قرآن مقدس کو تم مانتے، اس کتاب پہ عمل کرنے والوں کے ساتھ تمہیں محبت ہوتی۔ قل بئس ما یأمرکم بہ، بہت گندا ہے جو امر کیا ہے تم کو ساتھ اس چیز کے ایمان تمہارے نے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو تو بڑا گندا ایمان ہے تمہارا، ورنہ ایمان والا آدمی ایماندار کی باتوں کو تو نہیں ٹھکرا سکتا۔ دلائل ہو گئے، توحید پر شبہات کا جواب بھی ہو گیا، کتاب اللہ پر شبہات کا جواب بھی ہو گیا، مقتضائے توحید کے خلاف شرک کرنے والوں کا جواب بھی ہو گیا، اب حجت واضح ہو گئی، اب ان کو مباہلے کا چیلنج کر دو۔ قل ان کانت لکم الدار الاخرہ عند اللہ، تو فرما دے ان کانت لکم الدار الاخرہ، اگر ہے تمہارے لیے دار آخرت کی بہشت ساری تمہاری ہے، اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے، من دون الناس بغیر دوسرے لوگوں کے۔ تم کہتے ہو کہ جنت میں تو ہم ہی جائیں گے، ٹھیکیدار تو ہم ہی ہیں، تو پھر فتمنوا الموت،
پھر ذرا تمنا تو کرو موت کی، اور مبالغہ کریں، ہم بھی کہتے ہیں کہ جھوٹوں پہ خدا کی لعنت، تم بھی کہو، اور آؤ چیخا میں جلتے ہیں، فتمنوا الموت، ذرا مانگ تو دیکھو موت کو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے تو، وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ہرگز نہیں تمنا کریں گے ابداً جب تک زندہ رہیں گے، ابدیت الشیء بحسبہ، اے ما داموا حیا، جب تک رہیں گے زندہ کبھی بھی یہ تمنا نہیں کریں گے، کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، بسبب اس کے جو آگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے اپنے کرتوتوں کی، ان کو خبر ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہم اگر موت مانگیں گے تو جائیں گے سیدھے جہنم میں، واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، یہ کیوں تمنا نہیں کرتے؟ یہ بے ایمان ہے، نامراد ہیں، کیوں؟ ضرور پائے گا ان کو تو جی رہنے پہ تمام لوگوں سے زیادہ حریص، تمام لوگوں سے زیادہ آپ دیکھیں گے کہ یہ زندگی کو چاہتے ہیں، کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ مرنے کے بعد تو ہوگی جہنم، جب تک زندہ رہیں گے 11ویں کی پلیٹاں، چھوٹی 11ویں شریف، بڑی 11ویں شریف، کل خانیاں، تیجا، چالیا، اکیا، مندر، مزار، پیروں کے پیشاب، پیروں کی تھوکیں، پیروں کی تھوکی ٹٹی، درباروں کے میلے کچیلے چیزاں، یہ ہم تب کے کھائیں گے، کیونکہ مرنے کے بعد تو ہوگا ڈنڈا جہنم کا، اور وہ چڑھائیں گے، نصیب کچھ نہیں ہوگا، اس لیے میرے پیغمبر والا تجدنہم، تو پائے گا ان کو احرص الناس، تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ حریص ہوں گے علی حیات، اوپر زندہ رہنے کے، ہم زندہ رہ جائیں، بلکہ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکوں سے بھی زیادہ یہ حریص ہے، یہ مشرکوں سے بھی زیادہ، یَوَدُّ أَحَدُهُمْ، خواہش رکھتا ہے ہر ایک ان کا، لو یعمر الف سنہ، کاش کہ وہ زندہ رہ جائے 1000 سال، ماں رسول اللہ، وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، حالانکہ وما ہوا، حالانکہ نہیں ہے وہ بمزحزحہ، نہیں ہے وہ 1000 سال تک جینا، ہوا ضمیر الف سنہ، نہیں ہے وہ 1000 سال تک جینا، ہٹانے والا اس کو عذاب سے، ان یعمر، یہ جو وہ پورا 1000 سال زندہ رکھا جائے، یہ اس کو عذاب سے نہیں ہٹا سکتا، واللہ بصیر بما یعملون، اللہ ہی خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کام کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مقتضائے توحید کے خلاف یہود و نصارہ اور مشرکین کا اس کا جواب دیا، تردید کی جا رہی ہے 5 وجوہ کے لحاظ سے، اس شبہ کو رد کیا جا رہا ہے۔ تو فرما دے جو ہو دشمن جبریل کا تو وہ سر مرے، ہمارا کیا نقصان ہے؟ وہ اس لیے دشمنی اس سے کرتا ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، پہلی وجہ تردید کی، وہ جبریل تو اس نے اتارا ہے قرآن کو تیرے دل پر اللہ کے حکم سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم ماننے سے منکر ہوئے نا، جبریل کی دشمنی پھیلا کر مقتضائے توحید کے خلاف کر رہے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مصدق لما بین یدیہ، وہ چیز جو
جبریل نے آپ کے دل پر اتاری ہے وہ تو تصدیق کرنے والی کتاب ہے آپ سے پہلی کتابوں کی، تورات کی بھی مؤید ہے، انجیل کی بھی، زبور کی بھی، ان کو لانے والا بھی تو آخر جبریل تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حقیقت میں اللہ کے تمام انبیاء کی کتابوں کے منکر ہے۔ تیسری وجہ وہدن، جو وہی جبریل لایا وہ تو میری ہدایت ہے۔ چوتھی وجہ بشرا للمؤمنین، مدعا توحید کو ماننے والوں کے لیے تو میری مبارک ہے، بشرا میری خوشخبری ہے، مبارک ہے۔ پانچویں وجہ، اچھا جو بندہ دشمن ہو اللہ کا، فرشتوں کا، رسولوں کا، جبریل کا، میکائیل کا، کسی کا بھی دشمن ہو، فإن اللہ عدو للکافرین، اتنا وہ ان کا دشمن نہیں جتنا اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ تو کافر ہونے کے لیے یہ صرف کافی نہیں کہ اللہ کی توحید کا انکار کرے، نا، توحید کے مقتضا کا منکر بھی کافر ہے، توحید کے لوازم کا منکر بھی کافر ہے۔ مقتضا توحید کا یہ تھا کہ اس کے فرشتوں پہ ایمان لایا جائے، مگر یہ کہتے ہیں کہ دشمن ہے، دشمن ہے۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ میکائیل کا کس طرح دوست بن سکتا ہے یا کہلا سکتا ہے؟ وہ تو حقیقت میں اللہ کا دشمن ہو۔ فإن اللہ عدوہم، یوں نہیں فرمایا عدو للکافرین، نص کر کے کہا ہے کہ جو توحید یا لوازم توحید یا مقتضا توحید کا منکر ہو وہ کون ہے؟ کافرین، وہ بالکل کافر ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، زجر پہلی، خدا کی قسم ہے ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف آیات کھلم کھلی۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا، نہیں انکار کر سکتا ان آیات کا مگر وہی جس کا نام فاسق ہو جائے۔ یہ الفاسقون اسم فاعل ہے، اس پہ الف لام آ گیا تو یہ گویا کہ ان کا نام فاسق ہو گیا، اور جس کا نام فاسق ہو جائے وہ درجہ کامل کافر ہوتا ہے۔ او کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق، دوسری زجر، کیا جب بھی وہ وعدہ کرتے ہیں کوئی وعدہ تو نبذہ فریق منہم، پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے اس وعدے کو ایک ٹولی ان میں سے، نہیں بلکہ اکثر ان کے تو سرے سے مانتے ہیں۔ لا یؤمنون، یہ اقرار کرنا جو ہے نا لا الہ الا اللہ، یہ وعدہ ہے۔ یہودی عیسائی زبانی طور پہ تو وعدہ کرتے ہیں نا، وعدہ کرنے کے بعد پھر اس کے خلاف کرنا، یہ سیدھا یہ ہوتا ہے کہ لا یؤمنون، سرے سے انہوں نے ایمان قبول کیا ہی نہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، دوسرا شبہ ہوئی مقتضا توحید کے خلاف، دوسرا شبہ۔ اب تقاضا تو یہ تھا کہ جس طرح یہ زبانی دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے بغیر اور معبود کوئی نہیں، اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس کے ہر پیغمبر کو مانتے، الہ کے ہر کتاب کو مانتے اور الہ کی کتاب پر ہی عمل کرتے، مگر ان بے ایمانوں نے الٹا اللہ کے پیغمبروں پر بہتان باندھنا شروع کر دی۔ کہتے ہیں اللہ جی لو، یہ کہتا ہے نہ کوئی جادو ہے، نہ ٹونا ہے، نہ ٹپلا ہے، نہ بتکی ہے، نہ دھاگے ہیں، نہ کانٹ ہے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام اچھا خاصا جادو کرتے تھے، وہ تو جادو تھے۔
باقاعدہ جادو کرتے تھے، سکھلاتے تھے، کتابیں لکھی ہوئی تھیں ان کے پاس جادو کی. یہ ہے اصل شبہ. اب اس کا جواب دیتے ہیں کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، جب پہنچ گیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرنے والا تھا اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی، پھینک دی ایک ٹولی نے من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے تھے. کیا دیا؟ پھینک دیا کتاب اللہ کی تورات کو، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ پیچھے، نسیا منسیہ کر دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ کھٹے تیت جاہل ہیں، جانتے ہی کچھ. کتاب ان کے پاس ہے، اس کے باوجود جو مسئلہ پیش کریں گے کتاب اللہ سے نہیں ہوگا. حضرت جی کی بات، بزرگوں کی بات، فلانے کی بات، فلانے پیو ساڈے دی گل ہے، فلانے سارے پیو دی. دیے گئے تھے کتاب کو، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اسی کتاب کو انہوں نے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. یوں باتیں کرتے ہیں کہ انہم لا یعلمون، جیسے بالکل جاہل ہوتے. بجائے اللہ کی کتاب ماننے کے مقتضا تو یہ تھا کہ اللہ کی کتابوں کو مانتے، عمل کرتے، بجائے کتاب اللہ کے ماننے کے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، پیچھے چل پڑے اس جادو کے، کتاب اللہ کے قائم مقام، کتاب اللہ کے بدلے انہوں نے جھوٹ، فریب اور جادو کے پیچھے چل پڑے. اس کے پیچھے چل پڑے جس کو پڑھا کرتے تھے شیطان. علی ملک سلیمان، فی زمان سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لکے چھپے ہو کر شیاطین جو یہ جادو ٹونے ٹپلے یہ لوگوں کے دلوں میں پھینکتے تھے نا، اور وہ اس کی کہانیاں کتابیں لکھی ہوئی ان کو مل گئیں، ان کے پیچھے چل پڑے. حالانکہ وما کفر سلیمان، یہ جادو میرا کفر ہے، ایسا کفر سلیمان نے نہیں کیا. ولکن الشیاطین کفر، شیطانوں نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر، لوگوں کو سکھاتے تھے جادو. جادو کا معنی لغت میں ہوتا ہے فریب، فراڈ، جھوٹ. پھر کبھی کیا کہتے ہیں بادشاہ، یہ فریب کس طرح ہے؟ بابل کے اندر ہاروت ماروت دو فرشتے تھے، وہ اترے تھے سپیشل، جادو اللہ نے ان کو دے کے بھیجا تھا. اس کا رد. تیسرا شبہ اور اس کا رد. چلو سلیمان علیہ السلام نہیں تو وہ ہاروت ماروت فرشتے جو آئے تھے، ان فرشتوں کو اللہ نے خود بھیجا تھا، جاؤ لے جاؤ یہ جادو لوگوں کو سکھاؤ اور جا کے ان کے اندر یہ دھوم مچا دو. تیسرا شبہ، اس کا جواب وما انزل علی الملکین، قطعاً نہیں اتارا گیا اوپر فرشتوں کے بابل میں جو ہاروت ماروت نامی ہوں. نہ کوئی ہاروت ماروت نامی کو فرشتے، نہ کسی پہ اتارا گیا. یہ ہاروت ماروت علی جو بات مشہور انہوں نے کر رکھی ہے، نہ کوئی ہاروت ماروت ہے، نہ بابل میں کوئی آیا ہے اور نہ ہی اتارا گیا. ما انزل، نہیں اتارا گیا اوپر دو فرشتوں کے بابل میں. ہاروت اور ماروت جس کا عام مشہور کرتے ہیں نام، بالکل جھوٹ ہے. توجہ کرنا. وما یعلمان، اور نہیں سکھاتے تھے وہ کسی ایک کو بھی. وما یعلمان من احد، نہیں سکھاتے تھے وہ جادو کسی ایک کو بھی. مشہور تھا نا کہ فرشتے آئے، ان کا نام تھا ہاروت ماروت. وہ دونوں آئے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ ہم فتنہ بن کے آئے ہیں،
لہذا تمہیں کہتے ہیں کہ تم نہ سیکھو، کیونکہ اگر سیکھو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ جو لوگ زور لگاتے اور چلاتے چمٹ جاتے ان کو وہ سکھا دیتے، مگر پہلے کہتے تھے کہ ہم فتنہ ہیں، آزمائش بن کے آئے، نہ سیکھو۔ یہ گپیں تھی مشہور، سب کی تردید کر رہا ہے اللہ پاک۔ نہیں اتارا گیا اوپر فرشتوں کے بابل میں ہروت مروت پر، اور نہ ہی وہ سکھاتے تھے کسی ایک کو، حتیٰ کہ وہ کہتے ہوں، مانا اسی طرح لکھنا، نہیں سکھاتے تھے، حتیٰ کہ جس طرح گپ مشہور ہے کہ وہ کہتے ہوں کہ میاں ہم تو فتنہ ہیں، کفر نہ کر، بس سیکھتے ہوں ان دونوں سے وہ کچھ جس سے تفریق ڈالتے ہوں بسبب اس جادو کے درمیان میاں بیوی کے۔ یہ سب غلط بات ہے، سب جھوٹ ہے۔ بس سیکھتے ہوں یعنی وہ کہتے ہوں کہ میاں ہم فتنہ ہیں، کفر نہ کر، پھر بھی وہ سیکھتے ہوں لوگ ان دونوں سے وہ جادو جس سے وہ جدائی ڈالتے ہوں بس اس جادو کے درمیان مرد کے اور درمیان عورت کے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قانون جو یہ ہے کہ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، قطعاً وہ نہیں نقصان دے سکتے کسی ایک کو بھی بغیر اللہ کے حکم کے۔ پھر یہ کفر جو ہے، کفر کا حکم اللہ کس طرح دے؟ ما ہم، سب جادوگر شیاطین جو کچھ کرتے ہیں، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، یہ خود یہودی جو ہیں شیاطین یہ سیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو جو ان کو نقصان دین میں دیتی ہیں، دین ان کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ جادو سیکھنے والے کے اندر ایمان کی رتی نہیں رہتی، ولا ينفعهم، ان کو نفع نہیں دیتا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یہ یہودی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس چیز کو وہ خرید کر رہے ہیں مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ تک۔ یا ایھا الذین آمنوا، اچھا پہلے تو یہ تھا کہ یہ مقتضائے توحید کے خلاف، بجائے اس کے کہ اللہ کی کتاب کو مانے الٹا منتروں کے پیچھے، جادوؤں کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ اب دوسری ان کی گھنونی سازش ہے کہ بے حیائی، کہ وہ الٹا مسلمانوں کے اندر بھی شبہات ڈالتے ہیں، مسلمانوں کے اندر غلط عقائد رائج کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کیا کہتے ہیں؟ بھائی دیکھو نا، تم مسلمان ہو، تم اس طرح کہا کرو رسول اللہ کے سامنے، یا رسول اللہ انت راعینا، صحابہ تو کہتے تھے نا راعینا، تو یہودی کھینچ کے ذرا کہتے تھے راعینا، لیم بألسنتہم، اپنی زبانوں کو مروڑی دے کے۔ راعینا یہ امر ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ شفقت فرمائیں۔ راعینا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہماری بکریاں چرانے والے ہیں۔ وہ بے حیا جو ہے مسلمانوں کے اندر یہ چیز رائج کرنے کی کوشش کرتے تھے، تاکہ یہ جب کہیں گے نا رسول اللہ کو راعینا تو ہم مشہور کر دیں گے، لو جی یہ خود بھی رسول نہیں سمجھتے، اس کو خود بھی بکریوں کا چرواہا سمجھتے۔ اب اللہ کریم اس کا رد کر رہے ہیں کہ مقتضائے توحید کے خلاف شبہات پیش کرنے والوں کا یہ گندا منصوبہ ہے کہ خود مسلمانوں میں بھی منہ میں شرک چیزیں جاری کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، لا تقولوا راعنا، میرے پیغمبر کو راعنا سرے سے کہہ نہیں چھوڑو، یوں کہا کرو انظرنا، ذرا توجہ فرماؤ یا رسول اللہ، واسمعوا، اور بات کو مانو، واسمعوا سماع قبول، بات کو مانو۔ اگر اس کے خلاف کیا تم نے
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. تو پھر تم کافر ہو جاؤ. اسلام کے بعد اگر کوئی کافر ہو جائے تو وہ کون ہوتا ہے؟ مرتد ہوتا ہے. اور کون؟ اسلام کے بعد تم مسلمان ہو، اور اگر آئندہ تم نے یہ کیا تو پھر تو تم وَلِلْكَافِرِينَ پھر کافر ہو جاؤ گے. اسلام کے بعد اگر کوئی کافر ہو جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مرتد ہے. اور کون ہے؟ معلوم ہوا کہ کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد، دعوی اسلام کرنے کے بعد اگر کوئی کفر یا شرک کرے گا تو وہ کافر مرتد بنے گا. پھر وہ اہل کتاب نہیں ہوگا. وہ کون ہوگا؟ مرتد ہوگا. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب. اور سنو مسلمانوں، لا تقولوا رائنا سے تعلق ہے اس کا بھی. تمہیں جو ہم نے کہا ہے کہ تم آئندہ یہ لفظ نہ کہو اور کہا کرو انظرنا، وہ اس لیے کہ نہیں چاہتے، خیال کرنا، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، نہ تو کافر اہل کتاب اور نہ چاہتے ہیں کافر مشرک. اب یہ دو مخالف ہے کہ نہیں ہے؟ مشرک الگ ہے، اہل کتاب، اس لیے عطف ڈالا غلل مشرک. اہل کتاب مشرک نہیں اور مشرکین اہل کتاب نہیں. جو مشرک کو اہل کتاب کہتا ہے وہ قرآن مقدس کا قائل نہیں. اس لیے ابھی تو آپ صدر کرتے ہیں، چند دن کے بعد فتویٰ لگانا پڑے گا. مشرکین الگ ہیں، اہل کتاب الگ ہیں. نہیں چاہتے وہ کافر دونوں ہیں مگر نام دونوں کے الگ الگ ہیں. مشرک اور ہیں اور اہل کتاب اور ہیں. نہیں چاہتے کافر لوگ جو ہیں اہل کتاب میں سے، اور نہ چاہتے ہیں وہ کافر لوگ جو ہیں مشرکین میں سے. ان ينزل علیکم، کہ اتارا جائے اوپر تمہارے کچھ بھی اچھائی تمہارے رب کی طرف سے. وہ نہیں چاہتے. اس لیے تمہارے لیے جو کچھ نازل کیا جاتا ہے وہ تمہارے لیے اچھا ہے، بہتر ہے، خیر ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ ہی خاص چن لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، وہی بہت بڑے عظیم فضل والا ہے. اب بد رسمی یہ پھیلانا جو چاہتے ہیں کہ تم رسول پاک کو رائینا کہا کرو، سنو، یہ بری رسم ہے. اس کو مسلمانوں میں رائج نہیں ہونا چاہیے. اور ہم اس کی حقیقت بتاتے ہیں. ہم نے رائنا کو ہٹوا دیا اور انظرنا کہنے کا حکم دے دیا کہ کیا کہا کرو؟ انظرنا. رسول کریم کے سامنے گویا کہ وہ بری رسم تھی جو یہ پھیلانا چاہتے تھے. ہم نے جو حکم نازل کیا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. ما ننسخ من آیت، پہلی دلیل برتر کے رسم بد. پہلی دلیل بری رسم کے چھوڑنے پر. ہم نہیں ہٹاتے. نسخ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہٹانا، مٹانا نہیں. وہ تو مسخ ہوتا ہے. مسخ کا معنی مٹانا، نسخ کا معنی ہٹانا. نہیں ہٹاتے ہم کوئی آیت، یا نہیں بھلاتے ہم کوئی آیت، مگر نأت بخیر منہا، لے آتے ہیں اس سے بھی اچھی آیت یا اس جیسی تو ضروری ہوتی. اس لیے آپ کو جو حکم دیا گیا ہے کہ آپ رائینا نہ کہیں، انظر نہ کہیں، یہ حکم ہم نے نازل کیا ہے. یہ اس لفظ سے بہتر ہے. لہذا بری رسموں کو چھوڑ دینے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی منزل کتاب یا حکم پر عمل کیا جائے. معلوم اس سے یہ ہو گیا کہ کتاب اللہ کے خلاف یا کتاب اللہ سے زائد جو حکم یا کام ہوگا وہ رسم بد ہوگی، رسم نیک نہیں ہوگی. اس لیے تو اللہ نے فرمایا ہے ما ننسخ من آیت. دوسری دلیل رسم بد کے ترک پر.
الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تو یہ جانتا نہیں کہ اللہ ہی اوپر ہر چیز کے قادر ہے؟ جب اللہ کو قدرت ہے تو وہ رسم رواج قانون وہی نازل کر سکتا ہے، اور تو کوئی قادر نہیں نہ کسی پہ کہ جس طرح اس کی طبیعت چاہے اپنی رسم رائج کرے۔ تیسری دلیل الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ جو ہے اسی کا راج چلتا ہے آسمانوں اور زمینوں میں، لہو ملک السماوات، اسی کا راج چلتا ہے آسمانوں اور زمینوں میں، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے بغیر نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار۔ جب راج اسی کا چلتا ہے تو رواج بھی اسی کا چلے گا، اور رواج رسم کو کہتے ہیں نا، جب راج اس کا چلتا ہے تو رواج بھی اسی کا جاری کردہ ہوگا، اس لیے جو رواج وہ جاری کرے گا وہ نازل کرے گا، لہذا رسم نیک وہی ہوگی جو آسمان سے اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہوگی، اور جس بات کی شہادت اللہ کی کتاب نہ دے وہ رسم بد ہو سکتی ہے، رسم نیک نہیں ہو سکتی۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم، اس کا تعلق بھی لا تقولوا رائنا سے ہے، اور جوڑا جا رہا ہے کس کو؟ مسلمانوں کو۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم، کیا تمہارا ارادہ یہی ہے مسلمانوں کہ تم بھی پوچھنے لگ جاؤ اپنے رسول سے کہ ہیں جی یہ حکم کیوں منسوخ ہو گیا، رائنا کیوں چلا گیا، انظرنا کیوں آ گیا؟ تمہیں یہ زیب نہیں دیتا؟ کیونکہ امتی کا کام یہ ہے کہ پیغمبر کی بات کو سوچے بغیر مانے۔ جرا مشہور ہے سوچے پہ سے بندہ گیا، وہ رسول اللہ کے متعلق اللہ کے رسول کی بات کو سوچنے لگے گا تو کافر ہو جائے گا، بغیر سوچے کے ماننا ضروری ہے، کیونکہ سوچنے کے بعد ہو سکتا ہے کوئی ذہن میں تشویش پیدا ہو، شیطانی شبہ آ جائے، کوئی اعتراض آ جائے تو پیغمبر کے حکم ماننے میں دیر ہو جائے گی۔ بعد میں سوچتا پھرے، جب پیغمبر کا حکم آئے تو فوراً اس کو تعمیل کرنا ضروری ہے، انکار کی گنجائش نہیں، نہ سوچنے کی۔ لگو تم اپنے رسول سے، جس طرح پوچھا گیا موسیٰ پہلے، موسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھنے والے پوچھتے تھے مگر پھر وہ کافر ہی آخر کار رہے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، دیکھا کیسا عجیب پیرایا یہاں، اگر تم حکمتیں پوچھنے لگ گئے حکم ماننے کے بعد 7 سوال بھی کرنا شروع کر دیا، یا حکم پہنچ گیا تمہیں اور پھر تم حکمت پوچھنے لگ گئے تو یہ کفر ہوگا۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو تبدیل کر دے کفر کو ایمان کے بدلے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، پھر تو سیدھے راستے سے بالکل بھٹک گیا۔ معلوم ہو گیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے جو حکم تمہیں اللہ کا سنایا ہے مقتضائے توحید کا یہ تھا کہ اللہ کے رسول کی بات کو مانا جائے۔ اللہ کا رسول تمہیں بات بتائے، اگر تم سوچ میں پڑ گئے یا پوچھنے لگ گئے کہ اس کی حکمت کیا ہے تو گویا تم نے ایمان کو کفر سے بدل دیا، اور جو کفر سے بدل دے اپنے ایمان کو تو فقط ضل سواء السبیل، پھر وہ اسی پٹڑی پہ پہنچ گیا جس پٹڑی پہ ایمان لانے سے پہلے تھا، وہ کافر ہی بن گیا۔ ود کثیر من اہل الکتاب، ود کثیر چاہتے ہیں بہت سارے اہل کتاب، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ کسی نہ کسی طرح وہ مرتد بنا دے تم کو، کس حال میں؟ کفارا، کافر بنا کے مرتد بنا دے تم کو، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد۔ وہ تو چاہتے ہیں، نہیں سمجھ آئے؟ یہودیوں کا کہنا مان کر اگر تم نے رائی نہ کہا تو کیا ہو جاؤ گے؟ مرتد ہو جاؤ، اہل کتاب نہیں بنو گے۔ اہل کتاب کی بات مانو گے تو مرتد ہو گے، اہل کتاب نہیں بنو گے۔ لو یردونکم
من بعد ایمانکم کفارا، وہ تو چاہتے ہیں کاش کہ وہ تمہیں مرتد بنا دیں، لوٹا دے تم کو کفر کی طرف، من بعد ایمانکم، بعد ایمان تمہارے کے کافر بنا دے، حسدن، کیوں چاہتے ہیں؟ صرف حسد ہے، مفعول لہو، حسد کی وجہ سے جو ان کی جانوں میں ہے، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ کھل چکا ہے ان کے لیے حق کا راستہ، وہ جان بوجھ کر مرتد بنائیں گے تمہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، اگر وہ خود مرتد نہیں ہے تو وہ مرتد بنائیں گے کس طرح؟ یردونکم، جو مرتد گر ہوتا ہے وہ خود مرتد ہے تو تب ہے، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق، حق کا راستہ ان کو کھل چکا ہے۔ اچھا تو یا اللہ پھر ہم ان کو قتل نہ کریں؟ بڑے بدماش ہیں الو کے پٹھے۔ اللہ فرماتے نہیں نہیں، فاعفو واصفحو، ذرا ٹھہر جاؤ، درگزر کرو، واصفحو، اپنے دل سے یہ غم مٹا دو، کیوں؟ انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، حتی کہ آئے اللہ اپنا حکم کوئی دے تم کو، اس حکم کی انتظار کرو، ابھی سے لڑو، ان کو قتل نہ کرو۔ اگر ہوتے مشرک تو ان کے لیے حکم کیا ہوتا؟ فاقتلوا المشرکین، مشرکوں کو کیا کرو؟ قتل کرو۔ اور یہ اہل کتاب ہیں، بدماش تو ہیں، بد کردار تو ہیں، پر ان کو قتل نہیں کرنا بلکہ اللہ کے حکم کی انتظار کرو۔ وہ آئے گا سورۃ توبہ میں، کیا ہوگا؟ قاتل الذین، مشرکوں کو تو قتل کرنا ہے، ان اہل کتاب کو قتل نہیں کرنا، اگر وہ لڑے تو تم ان سے، یہ حکم۔ اہل کتاب والوں کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، مشرک کو۔ ہاں، سورت برات، سورت توبہ آئی اسی لیے ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول بری ہے مشرکوں سے، اذان من اللہ ورسولہ، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ فاقتلوا المشرکین۔ اسی صورت میں کہا ہے کہ یہود و نصارہ جو ہے ان کو قتل نہیں، قاتل، ان سے لڑائی کرو، ان سے کیا کرو؟ لڑائی کرو۔ دونوں کا حکم چونکہ جدا جدا ہے اس لیے دونوں پارٹیوں کا حکم الگ الگ ذکر کیا، اس لیے یہاں بھی کہا فاعفو، ذرا میاں درگزر کرو، واصفحو، اپنے دل سے مٹا دو، کیوں؟ حتی یأتی اللہ بامرہ، حتی کہ لے آئے اللہ اپنا حکم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو بڑا قادر ہے، تمہارے لڑائے بغیر ہی ان کا ستیہ ناش کر سکتا ہے، مگر ہر کام میں حکمتیں ہوتی ہیں، حکمت بھرا حکم اللہ کا آ رہا ہے، اس کی انتظار کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اس کا تعلق بھی لا تقولوا رائنا سے، ہاں امر مسلم، تم وہ ان چیزوں کو چھوڑو، تم بجائے ان کے قتل کرنے کے یہ کام کرو جس کام کرنے سے تمہارے لیے آسان ہو جائے گا مسئلہ توحید پہ عمل کرنا۔ کام کرنے کے یہ ہے، دشمنوں کا تذکرہ کرتے کرتے آدمی کا اپنا کام چھوٹ جاتا ہے، اس لیے جب تک حتمی حکم نہ ہو تو اپنے مخالفوں کا، مذہبی دشمنوں کا بیٹھ کے گلہ کرنا، ان کے خلاف کو منصوبے سوچنا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ کا حکم آنے والا ہے تو اس کی انتظار میں تم صرف دشمن کا رٹا نہ لگاؤ، بلکہ کام کرو جس کام سے تمہارے اندر دین کی صلابت پیدا ہو، سختی پیدا ہو اور تثبت اقدام پیدا ہو۔ وہ کام کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، قائم کرو نماز کو۔ میاں جو کچھ بھیجو گے تم اپنی جانوں کے لیے کوئی اچھا کام، من خیرن، کوئی اچھا کام، تجدوہ عند اللہ، پالو گے اس کو اللہ کے پاس، بالکل محفوظ ہوگا۔
جملہ تاکید کے لیے آ گیا جملہ تاکیدیہ، ان اللہ بما تعملون بصیر، وقالوا لن يدخل الجنہ، پھر آ گئے بوجی پارٹی، پھر آ گئے یہود و نصارہ، وہ مقتضا توحید کے خلاف انہوں نے غلط قسم کے دعوے کرنے شروع کر دی، غلط قسم کے دعوے۔ حالت ان کی یہ ہے کہ توحید کے نہ لوازم کو مانتے ہیں نہ توحید کے مقتضا کو مانتے ہیں۔ توحید کا مقتضا ہے اللہ کے رسول کو ماننا، اللہ کے فرشتوں کو ماننا، اللہ کی کتاب کو ماننا، اللہ کے حکم کو ماننا، اس مقتضا کے تو ہیں مخالف۔ اور پھر دعوے ان کو دیکھو، قالوا لن يدخل الجنۃ، شکوہ اور اس کا رد۔ قالوا، وہ کہنے لگے ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر وہی جو یہودی ہوگا۔ نصرانی کہنے لگے نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر وہی جو نصرانی ہوگا۔ تلک امانیہم، یہ سارے کی سارے گپو ٹیشن ہے ان کا، نرا زبانی بکواس ہے ان کا، آرزویں ہیں ان کی، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ قل ہاتوا برہانکم، تو فرما دے لے آؤ اپنا کوئی دلیل گواہ، کوئی برہان لے آؤ، ان کنتم صادقین۔ ہاں بہشت میں داخلہ تو ضرور ہوگا مگر کن کا؟ بلا من اسلم وجہہ للہ، ہاں وہ بے شک دعویٰ کر سکتے ہیں جس نے اسلم، سالم چکا دیا چہرہ اپنا، للہ خالص اللہ کے لیے، اس حال میں کہ محسن وہ مخلص بھی ہو، اس حال میں کہ محسن وہ مخلص بھی ہو، فلہ پس اس کے لیے اجرہ عند ربہ، مزدوری ہوگی اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، کوئی ڈر بھی نہیں ہوگا ان پہ، ولا هم یحزنون، نہ وہ غم کریں گے نہ کوئی دھوکہ ہوگا۔ دوسرا شکوہ پھر، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہ تو عام ہے حکم، پوری امت کا اجماع بھی ہے اس میں۔ بات صرف اہل کتاب کی ہے کہ اہل کتاب والے، وہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ جو اہل کتاب والے مشرک نہیں تھے، اپنی کتاب پہ عامل تھے، اگرچہ کافر تھے، ہمارے پیغمبر کا انکار کرتے تھے مگر توحید کے قائل تھے، ان کی ذبیہ حکم دیا ہے کہ طعامکم حل طعامہم حل لکم وطعامکم حل۔ نہیں قیاس نہیں، قبیلہ ایک ہے، قبیلہ چونکہ ایک ہے، اور دوسرا ہے کہ مشرک کو قتل کا حکم ہے، اس کی جان ہی سرے سے ختم، اس کو تو یوں اڑا دیا۔ اہل کتاب کے لیے حکم نہیں ہے۔ اباح اللہ دماءہم واموالہم، چونکہ نکاح منعقد کرنا اور ذبیحہ کھانا یہ قرآن و سنت میں من قبیل واحد ہے۔ جس طرح مردے کا دیکھنا، یہ دیکھنا سننا پکڑنا ایک قبیلہ ہے، سننا ثابت ہو جائے تو دیکھنا بھی ثابت ہو گیا، دیکھنا ثابت ہو گیا تو پکڑنا بھی ثابت ہو گیا۔ یہ چونکہ شریعت میں بعض چیزیں من قبیل واحد ہے، مناقحت اور مذابت چونکہ ایک قبیلے سے، اس لیے ایک کی نفی کی جائے گی تو دوسرے کی نفی خود بخود، قیاس نہیں ہوگا، التزام ہے۔ اور یہاں تو سرے سے حکم ہی یہ ہے کہ فقتل المشرکین، مشرکین کو قتل کر دو تاکہ ذبح کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ ہاں جی، جو مشرک ہے، جو مشرک ہو جائیں وہ مرتد اس طرح ہو گئے کہ اپنے کیے ہوئے اقرار سے وہ پھر گئے، کیونکہ قرآن مقدس کہتا ہے نا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد، یعنی قرآن کہتا ہے کہ اہل کتاب کا یہ دعویٰ تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے بغیر اور الہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب کئی ان میں سے ایسے تھے جنہوں نے 2 الہ بنا لیے، 3 بنا لیے،
کہتا اللہ کہتے اللہ تتخذوا الہین اثنین لا تقولوا ثلاثہ، یعنی ایک کا اقرار کرنے کے بعد جو دو کرے گا مرتد ہوگا کہ نہیں؟ تو اقرار سے تو پھر گیا نا، اقرار اس نے کیا تھا لا الہ، صرف ایک الہ ہے اور کوئی نہیں۔ اب جو اس اقرار کرنے کے بعد دو کہے گا یا تین کہے گا، پہلے اقرار سے منکر ہوا کہ نہیں؟ اور جو اقرار سے منکر ہے اسی کو تو مرتد کہتے ہیں، اور کوئی مرتد کو شہید تو نہیں لگے ہوئے ہوتے۔ کون؟ نہیں، نص سے نصوص سے قاطع کا دشمن ہے۔ ہاں نہیں، یہ بات غلط ہے۔ من اول ضروریات الدین فهو المرتد، جو ضروریات دین میں تعویل کرے وہ اصل مرتد۔ دین میں جو ضروری چیز ہے، مثلا بشریت نبی ہے مثال کے طور پر، جو اس میں تعویل کرتا ہے کہ اوپر سے بشر ہے نیچے سے، یہ نص قطعی کی تعویل، نص قطعی کی تعویل کرنے والا وہ یہی مرتد و کافر ہے۔ وہ تعویل اور ہے، جس تعویل کے برتے پر کافر نہیں کہا جاتا، وہ تعویل یہ ہے کہ جہاں مسئلہ مقطوع اور منصوص نہ ہو اس میں تعویل کرنے والے کو کافر نہیں کہا جاتا۔ یہاں مسئلہ دلائل قطعیہ کے ساتھ ہو اور نص قطعی ہو، نص قطعی کی خود تعویل کر رہے کو، اگر یوں نہ ہو پھر تو کوئی نص سالم رہ سکتی نہیں۔ ایک شخص کہتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، وہ تعویل کرتا ہے کہ تو کہے کہ اللہ ایک ہے، صرف تو کہے، اور یہ مشرک کہتے ہی اسی طرح تو کہے اللہ ایک ہے، یہ تعویل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اکیلا نہیں ہے۔ اگر یوں چھٹی دے دی جائے تو نہ کوئی قرآن رہتا ہے، نہ نص قطعی ہے، اور پھر نہ کوئی کافر و مسلم کا کوئی فرق۔ جو ضروریات دین کی تعویل کرے یا انکار کرے وہ ہوتا ہے کافر۔ اچھا یہی آپ دیکھ لیں، لفظ کہتے تھے نا رائنا، رائنا کتنا بہترین لفظ ہے، ہمارے شفقت فرماؤ، رعایت فرماؤ، صرف اسی کو تھوڑا سا کھینچا ہے انہوں نے، رائنا تعویل کی ہے، اس کی لفظ کی تعویل کی ہے نا، کھینچا ہے، مسلمانوں کو کہا گیا ہے اسی تعویل والے لفظ کو اگر کہو گے تو تم کافر ہو۔ معلوم ہوا نہ سے قطعی کی تعویل کرنا کفر ہوتا ہے۔ یہ معاملہ آسان یوں نہیں ہے، کسی مسلمان کا اگر بریلوی نکاح پڑا تو نکاح ہو جائے گا بھائی کیونکہ بریلوی نکاح خان کا وقوع نکاح میں دخل کوئی نہیں ہے۔ فاسد وہ چیز ہوتی ہے یا وہ عمل جس میں مداخلت ہو، اس کی مداخلت اس کی کوئی نہیں، کیونکہ 4 شرطیں جو نکاح کی ہیں اس میں بریلوی کا دخل کوئی نہیں ہے۔ وہ پہلی شرط یہ ایجاب قبول ہو، دوسری شرط ہے حق مہر مقرر ہو، تیسری شرط ہے کہ ہمیشہ کے لیے شادی کرنا مقصود ہو، چوتھی شرط ہے کہ 2 گواہ ہو۔ ملا کا اس میں دخل بھی کوئی نہیں، خطبہ پڑھے یا نہ پڑھے نکاح تو ہو جائے گا۔ مولوی بریلوی کو اپنی شوہر تو نہیں پہ دیتا اس میں، وہ کرتے رہے۔ مشرق کے پہلے کتاب ایک بار کا علماء دیا ہے کہ پہلے کتاب ہی نال کہنے کے کہنے کہ مشرق کے پہلے کتاب مشرق بھی ہے سن تے اہل کتاب بھی ہے سن، ایسا عالم دنیا پہ کوئی نہیں، آپ پیش کریں۔ نہیں دوسرا نہیں، پہلے اپنا جھوٹ نکالیں۔ ایسی بات آج تک کسی عالم نے کی کہ وہ مشرق بھی ہے سن تے اہل کتاب بھی، یہ تو نص قطعی کے خلاف ہے۔ نص قطعی کہہ رہی ہے کہ مشرق اور تھے اور اہل کتاب اور تھے، یہ تو آج تک کسی عالم نے کہا، اتنا بڑا جھوٹ۔ بابا ایسی بات نہیں، بات اگر سمجھنے کا مقصد ہو تو سیدھا سادہ سوال کر دیا، جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یوں کہیں کہ بعض علماء ایسے ہیں جو ان کو مشرک بھی کہتے ہیں اور اہل کتاب بھی کہتے ہیں، یہ سوال تھا اصل جو آپ نے کرنا تھا۔
جس کا جواب آپ کئی مرتبہ لے چکے ہیں، آپ کے پاس لکھا ہوا بھی ہے، جمع شدہ بھی ہے، کہ مشرک بھی ہے اور اہل کتاب بھی۔ البتہ ایک جاہل نے اب نئی تقسیم شروع کی ہے کہ ایک پڑھے ہوئے مشرک، ایک جاہل مشرک۔ جو پڑھے ہوئے مشرک ہیں ان کی ذبیحہ جو ہے وہ حلال ہے، جو ان پڑھے مشرک ہے وہ بھی اہل کتاب مگر ان کی ذبیحہ حلال ہے۔ مولوی خود معلوم کر لو کون سا ہے۔ یہ ہم نے اب سنا کہ مشرک دو قسم کے ہیں، ایک مشرک پڑھے ہوئے وہ تو اہل کتاب ہے، ان کی ذبیحہ حلال ہے، جو بالکل جاہل مشرک ہے ان کی ذبیحہ۔ اب تقاضا تو یہ تھا کہ اچھا خیر چلو جی۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، دوسرا شکوہ یہودیوں کا، وہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، یہودی عیسائیوں کو اور عیسائی یہودیوں کو۔ یہودیوں نے کہا نہیں ہے نصرانیوں پر کسی قسم کے دین کی کسی جز پر، وقالت النصارى، نصرانی نے بھی یوں ہی کہا نہیں ہے یہودی کچھ دین پر، وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ سارے پڑھتے رہ جاتے ہیں اللہ کی کتابوں کو، لام جنس کا ہے، الف لام جنس کا، پڑھتے رہ جاتے ہیں اللہ کی کتابوں کو، کذالک، یوں ہی کہا تھا الذین لا یعلمون، مشرکین مکہ نے بھی، یہ تو ہے نا کتاب کے عالم تورات اور انجیل کے، اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو لا یعلمون، یعنی مشرک مکے والے بھی اسی طرح کہتے تھے، مثل قولہم، ان کے دین اپنے قول میں کہ محمد کا دین کوئی نہیں، وہ بھی اسی طرح کہتے تھے اے میرے پیغمبر تسلی، فاللہ یحکم بینہم، اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان دن قیامت کے، فیما کانوا فیہ یختلفون، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، تیسرا شکوہ کہ وہ نامراد ایک دوسرے کی بغاوت اور ضد و ضدی میں اتنے بے حیا ہو گئے ہیں کہ ایک فریق دوسرے کو اللہ کی مسجدوں میں بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہا، ہماری مسجد میں یہ نہ آئے، ہمارے معبد میں یہ نہ آئے، ہمارے عبادت خانے میں خبردار یہ نہ، وہ ساری عادتیں آج پھر موجود ہیں۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، کون زیادہ ظالم ہے، استفہام انکار کے لیے، کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو منع مساجد اللہ، جو روکتا ہے اللہ کی مسجدوں سے، یذکر بدل استعمال، اللہ کی مسجدوں سے، یونا ذکر اس سے کہ ذکر کیا جائے بیچ ان مسجدوں کے اللہ کا نام، اور دوڑ رہا ہے کوشش کر رہا ہے خراب و خستہ کرنے میں، کیوں جو وہاں شرک گھر جو بن گیا تو اللہ کی مسجد تو خراب ہو گئی، مسجد نہ رہی وہ گردوارہ بن جائے گا، وہ تو شرک گھر بن جائے گا، صافی خراب ہاں، کوشش کر رہا ہے مسجد کو خراب کرنے میں، اور کیا کر رہا ہے، وہ ڈھا رہا ہے، نہیں اپنے مذہب کی آبیاری وہاں کر رہا ہے، اپنے مذہب کی اشاعت کر رہا ہے، شرک کا اڈا بنا رہا ہے، یہ معنی ہے مسجد کے خراب ہونے کا، یہ نہیں کہ مسجد کو وہ کدال لے کر ٹھانا شروع کر دیتا ہے نا، ضد و ضدی کی وجہ سے، پارٹی بازی کی وجہ سے اپنے مذہب کو تو پھیلا رہا ہے، مگر جس کو وہ غیر سمجھتا ہے اس کو مساجد میں داخل نہیں ہونے دیتا، کہتے ہیں وہاں بھی ہے دو وہ صف دو وہ کے وہاں بھی ہو کے گیا، وہ چھوڑو پتھری پارٹی کا ہو کے گیا، توبہ، وہ تو گردوارہ جو ہو گیا، وہ صاف ہی خراب ہے، جب وہ مسجد نہ رہی خربان ہو گئی، اب اس میں مسلمان کی نماز بھی جائز نہیں، اولئک ما کان لہم، یہ مشرک بے ایمان لوگ، ان کو تو نہیں چاہیے تھا کہ وہ یوں سینہ تڑ کے داخل ہوتے، بلکہ
ما کان لہم ان یدخلوا، نہیں جائز تھا ان کے لیے کہ وہ داخل ہو مساجد میں مگر اس حال میں کہ وہ ڈرتے ڈرتے خود بھی آتے مسجد میں کہ کہیں اللہ ہمارے نکالنے کا حکم نہ دے دے، الٹا یہ دوسروں کو بھگاتے ہیں مساجد سے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں میری ذلت ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، عذابوں کا بہت درد والا۔ وللہ المشرق والمغرب، دعوی توحید مدعا ہے سورت کیا؟ للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے قبضہ مشرق کا بھی مغرب کا بھی، فَأَيْنَمَا قبضہ بھی اسی کا اور علم بھی اسی کا، اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ فَثَمَّ علم اللہ، جدھر کو منہ بھی کرو ادھر ہی اللہ کا علم حاوی ہے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ ہی بہت کھلے علم والا ہے۔ جب اللہ ہی سب چیز کا مالک ہے تو معلوم ہو گیا کہ جب ذرہ ذرہ کائنات میں علم بھی اسی کا چلتا ہے، ذرہ ذرہ کائنات میں قبضہ بھی اسی کا چلتا ہے، تو ثابت ہو گیا کہ اس کے بغیر الہ اور کوئی نہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، شکوہ چوتھا، وہ کہنے لگے بنا لیا ہے اللہ نے اپنا نائب کار، ولدن نائب بنا لیا ہے اللہ نے۔ جواب سبحانہ، پہلا جواب سبحانہ، وہ شریکوں سے پاک ہے، اور بیٹا بنانا یا وزیر بنانا یا نائب بنانا یہ تو مخلوق کا کام ہے، اس مخلوق کی کمزوری میں اللہ شریک نہیں ہے، سبحانہ عیبوں سے کمزوریوں سے پاک ہے۔ دوسرا رد بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، نہ کوئی ولد ہے نہ کوئی اللہ کا ایسا مقام ہے جس سے کوئی عیب لازم ہے۔ تیسرا کل لہ قانتون، سارے کے سارے اسی کے حکم کے تابع رہنے والے ہیں، کوئی بھی سرکشی نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی وزیر مشیر ہوتا تو سرکشی کرتے۔ چوتھا بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے بنانے والا ہے آسمان اور زمینوں کو، اور جس کو اس نے بنا لیا ہے وہ تو اس کا بنائی ہوئی مخلوق ہے، اس کا ولد کیسے بن سکتا ہے؟ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب ارادہ کرتا ہے کسی کام کرنے کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، جب ارادہ کرتا ہے کسی کام کرنے کا تو وزیروں کو نہیں بلاتا، ولدوں کو نہیں بلاتا، مشیروں کو نہیں بلاتا، بلکہ کہتا ہے اس کے لیے کن، کہتا ہے اس کے لیے ہو جا۔ یہ نہیں کہ اللہ یہ لفظ کہتے ہیں کن، نہ، یہ کنایا ہے، جلدی ہو جانے سے کن کا لفظ کنایا ہے، کہتا ہے فَيَكُونُ، اور وہ ہو جاتا ہے، فا عاطفہ ہے، یہ نہیں کہ پہلے کن ہو اس کے پیچھے پھر وہ ہو جائے، نہ، آگے پیچھے کا سوال ہی نہیں یہاں اللہ کے کام میں۔ کہتا ہے کن یعنی ہو جانے کا ارادہ کرتا ہے، فَيَكُونُ، اور وہ ہو جاتا ہے، فاء تلطیف کے لیے یہ عاطفہ ہوتی۔ شکوہ خامسہ، مقتضی توحید کے خلاف یہود و نصارہ یا دوسرے تیسرے لوگ مشرکین مقتضی توحید کے خلاف باتیں کرنے والے اور سوال کرنے والے، ان کا رد وقال الذین لا یعلمون، کہنے لگے وہ جو لا یعلمون ہے، جو لال بچکر لا یعلمون لا یعقل اکھر کے مشرکین مکہ، قال الذین لا یعلمون، وہ کہنے لگے لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں باتیں کرتا اللہ ہمارے ساتھ، واہ منہ کے سونا، او تأتینا آیا، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی، جس طرح ہم چاہتے ہیں پہاڑ
پیدل چل کے ساتھ ساتھ آواز کرتے جو نشانی ہم چاہتے ہیں. کذالک یوں ہی کہا تھا ان سے پہلوں نے جو پہلے گزر چکے ہیں. مثلا قولہم تمام کافروں کے دل ملتے جلتے ہیں. تشابہت قلوبہم تمام کافروں کے دل ملتے جلتے ہیں. جو خبیث مضمون ان کے ذہن میں آتا ہے وہی خبیث مضمون ان خبثاء کے ذہن میں آتا تھا. قد بینا الآیات لقوم یوقنون ہم نے خوب کھول کھول کے بیان کر دیے اپنی آیات مگر فائدہ ہوتا ہے ایسی قوم کے لیے جن کو یقین آتا ہے اللہ کی بات پر. جملہ تاکید اور علت. انا ارسلناک بالحق کیوں ہم نے کھول کھول کے آیات بیان کی اس کی علت یہ ہے کہ ہم نے بھیجا ہے آپ کو قرآن دے کر بالحق قرآن دے کر بشیرن اس حال میں کہ آپ بشیر بھی ہیں اس حال میں بھی آپ نذیر بھی ہیں. جب بشیر نذیر آپ کو بنا کے بھیجنا تھا اس لیے ہم نے پورا وضاحت کے ساتھ آیات کو پیش کیا ہے. ولا تسألوا اور گھبرائے نہیں میرے پیغمبر اتنی وضاحت کے باوجود بھی جو نہیں مانتے آپ کا کیا قصور ہے. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم آپ نہیں پوچھے جائیں گے جہنمیوں کے بارے میں یہ تو جہنمی ہے. ولن ترضى زجر للنبی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زجر. ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہود اور نہ نصارہ آپ جتنی بھی کوشش کریں حتیٰ کہ تابع ہو جائیں آپ ان کی ملت کے تب راضی ہوں گے. اس لیے آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی ملت کا اعلان کریں کہ ان ھدی اللہ ھو الھدی تحقیق اسلام ہی اللہ کی ہدایت ہے ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. اور آپ پھر سنیں کہ اگر ہمارے اس تاکید کرنے کے باوجود آپ نے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اگر آپ نے اتباع کیا ان کی خواہشات کا بعد اس کے کہ پہنچ چکا ہے آپ کے پاس علم تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر پھر نہیں رہے گا اللہ کی طرف سے آپ کے لیے کوئی دوست اور نہ مددگار. یہ مالا کا لئن کا جواب ہے. لئن اتبعت یہ ایک دھمکی کی صورت میں زجر کی گئی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ آپ ان کی ہدایت کا خیال چھوڑ دیں. کیوں کبھی وہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کی ملت پہ آپ عمل نہ کریں. اور اپنی ملت اگر آپ نے چھوڑ کر ان کی خواہشات کے پیچھے چلے کیونکہ ان کی ملت جو ہے وہ خواہشات ہیں. کتاب اللہ کو چھوڑ کے خواہشات کے پیچھے لگنا پھر آپ کو بھی یہ سنایا جا رہا ہے کہ آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. الذین آتیناہم الکتاب دیکھو انہیں یہود و نصارہ میں سے اہل کتاب میں سے بعض لوگ جو ہیں
وہ اس مسئلہ کو مان بھی چکے ہیں دلیل نقلی اصل دعویٰ پر. الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے تورات انجیل، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کے پیچھے چل رہے ہیں جس طرح حق ہوتا ہے پیچھے چلنے کا. تلا یتلو تلون، ایک ہوتا ہے تلا یتلو تلاوتن، تلاوت کا معنی پڑھنا اور تلو کا معنی پیچھے چلنا. یہاں معنی دونوں ہوں گے. ایک معنی یہ ہے کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ پیچھے چل رہے ہیں اس کتاب کے حق کا تلاوت ہی جس طرح حق ہوتا ہے پیچھے چلنے کا. دوسرا معنی یتلونہ، وہ پڑھتے ہیں اس کتاب کو جس طرح حق ہے پڑھنے کا. پڑھنے کا حق ایسے ہی ہوتا ہے کہ آدمی سمجھتا بھی جائے اور مانتا بھی جائے. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو مان گئے ہیں بہ محمد الرسول اللہ کو، یا اور پیچھے جو حد اللہ گزرا ہے اس کی طرف ہی کی ضمیر یا محمد کی طرف. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو مان چکے ہیں بہ اس ہدایت کو یا محمد الرسول اللہ کو. ومن یکفر، اور جو شخص، یہاں من موصولہ برائے عہد ہے، یہ عہد کے لیے ہے من موصولہ. من یکفر بہ، یعنی انہی میں سے جو لوگ انکار کر رہے ہیں محمد کا یا حد اللہ کا، اولئک ھم الخاسرون، وہی لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، یہ آیت ولا ھم ینصرون تک، یہ دو آیات جو ہیں صرف بنی اسرائیل کو یاد دہانے کے لیے لائی گئی ہیں. پہلے بھی گزر چکی ہیں یہ. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، دوبارہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے آنے والے مضامین کے لیے. ولا ھم ینصرون تک آگے اب وہ مضمون شروع ہو رہے ہیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، یہاں سے 133 آیت تک، آیت نمبر 133 تک آپ چلیں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یہاں تک اس میں مضامین ثلاثہ ہیں. خلاصہ جس کا یہ ہے کہ اے یہودیوں، نصرانیوں اور مشرکوں، تمہارے اپنے مسلمات ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ہمارے تھے. یہودی اپنی جگہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جو ہے وہ ہمارے تھے. عیسائی اپنی جگہ کہتے ہیں، مشرکین مکہ اپنی جگہ. اب آؤ دیکھو، جس کو تم بزرگ مانتے ہو، مشرکین مکہ تو ملت ابراہیم کی خاطر کئی اعمال بھی کیا کرتے تھے، حج کرنا، ختنہ کروانا وغیرہ وغیرہ. تم جن کو مسلم بزرگ مانتے ہو کہ وہ واقعی ہمارے بزرگ ہیں، ان بزرگوں کی تو مانو. اور دیکھو ان بزرگوں نے کیا کیا ہے اور تم کیا کر رہے ہو. تم اپنے بزرگوں کے اقوال، اعمال اور عبادات کو نہیں مانتے. تمہارے بزرگوں کی ملت اور تھی، تمہاری اور ہے. پھر تمہارے ہی بزرگوں نے یہ دعا کی تھی جس دعا کے نتیجے میں آیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟
تمہارے مسلم بزرگ ابراہیم علیہ السلام نے جس کے لیے دعا کی تھی وہ تو اب آ گیا ہے، اس کا انکار کرتے ہو، تو اکابرین اور بزرگوں کے منکر تم ہو، ہم نہیں ہیں۔ دوسروں کو کہتے ہو کہ یہ بزرگوں کے منکر ہیں، بزرگوں کے منکر ہیں، بزرگوں کے منکر تو تم ہو، اپنے مسلم بزرگوں کی بات بھی نہیں مانتے۔ اب یہاں سے یہ چل رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جس وقت آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے بِکَلِمَاتٍ، چند بولوں کے ساتھ، چند کلموں کے ساتھ۔ مثلا یہ کلمہ تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، یا یہ کلمہ تھا کہ اپنے بیٹے اور اس کی ماں کو جنگل اجاڑ میں چھوڑ کے آؤ، وغیرہ وغیرہ۔ چند کلمات سے اللہ نے اس کو آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، شاباش، اس نے پورے کر دکھائے، اتمہن۔ تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، آزمائش میں پورے اترنے والوں کا امام آپ کو بنائیں گے۔ آپ پہلے شخص ہیں جن کو آزمائشوں میں ڈالا گیا مگر آپ کامیاب ہوئے۔ میں بنانے والا ہوں آپ کو تمام لوگوں کے لیے مصائب اور آزمائشوں میں پورا اترنے والوں کا امام، پیشوا، وہ شیعوں والا امام نہیں، یہ امام آزمائشوں میں پورا اترنے والا امام۔ قال، حضرت ابراہیم نے فرمایا وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، یہ واو عاطفہ ہے، اس کو عطف تلقین کہتے ہیں، کسی کو سفارشی طور پہ بات کرنا، عطف تلقین ہے اللہ، اور میری اولاد میں سے بھی تو امام بنائے گا۔ اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، نہیں حاصل کر سکیں گے میرے امامت والے اس وعدے کو ظالم لوگ، جن کو حکم دیا جائے اور وہ پورا نہ کریں، پورے نہ اتریں، وہ ظالم ہوئے، ظالموں کو امامت نہیں ملے گی۔ امامت اس کے لیے ہے جو میرے کلمات کو پورا کرے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، دوسرا حال مسلم بزرگوں کا، اور جس وقت بنایا ہم نے بیت اللہ کو اچھے بدلے کی جگہ لوگوں کے لیے، مثابت بہترین بدلے کی جگہ لوگوں کے لیے، اور امن والا گھر بنایا، اور پھر ہم نے یہ حکم بھی دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، بنا لو، طبیعت مانے یا نہ مانے، بنا لو، ضرور پکڑو مقام ابراہیم کو مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ۔ وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، دیکھو تمہارے مسلم بزرگ، ان کی تائید کا حکم ہم نے کر دیا تھا۔ وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، وعدہ لیا تھا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے۔ کون سا وعدہ؟ کہ انطہرا، ستھرا رکھنا۔ دونوں باپ بیٹے کو کہا جا رہا ہے، انہوں نے ہم سے وعدہ کیا، ہم نے ان سے وعدہ لیا کہ ستھرا رکھنا میرے گھر کو بتوں کی نجاست سے، شرک کی نجاست سے، بدعت کی نجاست سے۔ کن کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، اور عبادت کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرنے والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ ہم نے تو ان کو یہ وعدہ لیا تھا ان سے، انہوں نے ہمیں یہ وعدہ دیا، اس کو بھی میں تھوڑی مدت کے لیے نفع اٹھانے کا موقع دوں گا، ثم اضطرہ، پھر گھسیٹ لوں گا اس کو عذاب جہنم کی طرف۔ وبئس المصیر، بہت گندی جگہ ہے لوٹ کے جانے کی۔ چوتھا حال
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور جس وقت اٹھا رہا تھا ابراہیم قواعد من البیت، بنیاد بیت اللہ کی، اور اسماعیل بھی ساتھ تھا، تو دونوں کہنے لگے، یقولان معذوف ہوگا قرینہ کلام کی وجہ سے، یقولان وہ کہہ رہے تھے اے رب ہمارے قبول کر ہماری یہ کمائی۔ اللہ کے حکم سے بیت اللہ بھی بنا رہے ہیں، پھر بھی اللہ کو درخواست کرتے ہیں کہ اللہ قبول فرما۔ کمال دیکھو کہ انہیں پتہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق بیت اللہ بنا رہے ہیں، مگر اس کے باوجود پھر بھی اتنا خلوص ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں کہ اللہ تو اس کو قبول فرما۔ انک انت السمیع العلیم، تحقیق تو، انت تو ہی تو، السمیع العلیم، تو ہر کسی کی سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ تیری الوہیت کے لوازمات بھی ہم مانتے ہیں، مقتضا بھی مانتے ہیں، تیرا حکم مان کر ہم نے توحید کا مقتضا مکمل کیا، اور یہ تیری تعریف کر کے کہہ رہے ہیں کہ تو الہ بھی تو ہے، سارے لوازم بھی تیرے ہیں، مقتضا بھی تیرا ہے، اس لیے ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے رب ہمارے بنا تو ہمیں خالص، پورے کا پورا ہم دونوں کو اپنے لیے، ہمارا ایک ایک بال بھی تیرے لیے ہو اور کسی کے لیے نہ ہو، مسلمین پورا صحیح سالم ہم دونوں تیرے لیے بن جائیں، ومن ذریتنا، اور بنا تو ہماری اولاد سے، یہ واو عاطفہ ہے، اجعلنا پر عطف ہے واو کا، اور وجعلنا والا اجعلنا، اور بنا تو ہماری اولاد سے ایسی جماعت جو خالص تیرے لیے ہو اور کسی کا حصہ ان میں نہ ہو، نہ مال میں، نہ اولاد میں، نہ جان میں، ذرہ ذرہ کائنات کا، ان کے وجود کا، وہ خالص تیرے لیے ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور دکھا ہمیں احکام حج کے، مناسکنا، حج کے احکام بھی ہمیں سکھا، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اگر احکام حج ادا کرنے میں کہیں ہم سے کوئی غلطی، لغزش، بھول چوک ہو جائے تو تب علینا، مہربانی فرمانا ہم پر، ناراض نہ ہو جانا۔ انکا، تحقیق تو، انتا، تو ہی تو، التواب الرحیم، متوجہ ہونے والا مہربان ہے۔ پانچواں حال، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے رب ہمارے بھیج میری اولاد میں ایک رسول جو انہی کی جنس کا ہو، منہم، انہی کی جنس کا، انہی کے قبیلے کا، انہی کے خاندان کا، یتلو علیہم، اور ان صفتوں والا رسول ہو کہ پڑھ رہا ہو اوپر ان کے آیات تیری، سکھا رہا ان کو کتاب اور سنت، الحکمت سنت، ویزکیہم، خلاصہ یہ ہے کہ ان کو اندر باہر سے پاک کر رہا ہو۔ انک انت العزیز الحکیم، تحقیق تو ہی تو زبردست بھی ہے اور حقیقت جاننے والا بھی۔ بس یہ حال بیان کیے، 5 حال، اور فرمایا کہ تم اپنے مسلم بزرگوں کے بھی منکر ہو، تمہارے مسلم بزرگ نے دعا کی تھی جس کی مراد اور نتیجہ محمد الرسول اللہ آئے، تم نے اس کو ٹھکرا دیا ہے، اب بتاؤ منکرین تم ہو یا ہم ہیں؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پھر جب تم ملت ابراہیم سے پھر گئے، مسلم بزرگوں کی ملت سے بھی پھر گئے، اور ان کی دعاؤں سے بھی پھر گئے، ان کے اس بیت اللہ کی معمار داری سے بھی پھر گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کھوکھلے دعوے ہیں
باقی تمہارے اندر ان بزرگوں کی ملت کا نشان بھی نہیں۔ اور سن لو وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّتِ، کون منہ پھیر سکتا ہے ابراہیم کی ملت سے؟ کون منہ پھیر سکتا ہے؟ الا سوائے اس بندے کے جس نے ذلیل بنا دیا ہو اپنے آپ کو، صافحہ نفسہ، جس نے ذلیل بنا دیا ہو اپنے آپ کو، لہذا تم ذلیل ہو، عزت والے نہیں ہو۔ اسی ملت کی وجہ سے تو ہم نے ابراہیم کو چن لیا تھا دنیا میں، اور کیا وجہ تھی؟ استفیناہ فی الدنیا، اور آخرت میں بھی وہ لمن الصالحین، نیک بختوں سے ہوگا۔ بدبخت تم ہو، صالحین خوش نصیب لوگ، نیک بخت لوگ۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، یہ استفینا کا بیان ہے۔ وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ، ہم نے چن لیا تھا۔ کس طرح چنا تھا اس کا بیان یہ ہے، یوں چنا تھا، اور جس وقت کہا تھا اس کو اس کے رب نے اسلم، سالم میرا ہو جا، سارے کا سارا میرا بن جا، قال اسلمت لرب العالمین، اس وقت انہوں نے کہا تھا میں تو سالم ہی سالم ہوں، جھک چکا ہوں سارے کا سارا لرب العالمین، واسطے رب العالمین۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، اور وصیت کی تھی اس حضرت ابراہیم نے اسی ملت کے ساتھ اپنے بیٹوں کو اور اپنے یعقوب پوتے کو، اور یوں فرمایا تھا یا بنیہ، او میرے بچے، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے چن لیا تمہارے لیے یہ دین اسلام، دین توحید۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم سارے کے سارے یکے اللہ کے لیے ہو رہو، مسلمون، تمہارے وجود کا ایک بال بھی غیر اللہ کے لیے نہ ہو، بلکہ ام بمانا بل، بلکہ یہاں ام استفہام انکاری کے لیے نہیں ہے، بلکہ ام بمانا بل ہے، رضی، جس طرح قرآن میں ہے انا خیر ام من ھذا الذی هو مہین، یہ ام کیا ہوتا ہے؟ بمانا بل، جس کا معنی ہوتا ہے بلکہ۔ اب معنی کیا کریں گے؟ بلکہ او یہودیو عیسائیو، یعنی ان کے بزرگوں کی طرف خطاب ہے، ام کنتم، بلکہ تم موجود تھے اس وقت جب حاضر ہوئی تھی یعقوب کو موت، اور جس وقت کہا تھا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہ ما تعبدون من بعدی، وہ کون سی چیز ہوگی جس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ یعنی تمہارے بزرگ اس وقت وہاں موجود تھے، ان کی موجودگی میں یہ بات ہوئی تھی۔ یہاں خطاب جو ہے شخصی نہیں نہ قومی جہت سے ہے، قومی سطح پر۔ ہم کنتم شہداء، بلکہ تھے تم موجود جس وقت پہنچی تھی یعقوب کو موت، اذ قال لبنیہ، اور جس وقت کہہ رہے تھے وہ اپنے بیٹوں کو کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ انہوں نے کہا تھا ابا بات سن، نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے تیرے الہ کی، تیرے باپ دادے کے الہ ابراہیم اسماعیل اسحاق کی، ایک ہی تو الہ ہے، ایک ہی تو الہ ہے جس کی ہم عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اسی اللہ اکیلے الہ ہی کے لیے ہم صحیح سالم سارے کے سارے ہو جائیں گے، کسی اور کے لیے نہیں۔ یہاں گویا کہ یہاں تک 133 تک یہ حالات اور یہود و نصارہ مشرکین کے مسلم بزرگوں کے اقوال، ان کی ملت، ان کی وصیتیں، ان کے اعمال، ان کا کردار پیش کر کے فرمایا کہ تم حقیقت میں نہ ان بزرگوں کو مانتے ہو
نہ ان بزرگوں کی ملت اور اعمال پہ تمہارا ایمان ہے. ورنہ کھوکھلا دعویٰ کرنا، اسی طرح کھوکھلا دعویٰ کرنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ماننا کسی کو بھی نہ، عمل نہ کرنا، صرف خالی نسبت کوئی کام نہیں آ سکتی. اسی طرح آپ کو ابراہیمی کہنا، موسوی کہنا، عیسوی کہنا، کوئی اپنا لقب رکھا لینا، جبکہ ان کے کردار پر عمل بھی نہ ہو